سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص 2 دن میں مکہ واپس آنے میں جلدی کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے واسطے جو اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ آیات جن کی تلاوت کی گئی، گزشتہ آیات سے حج کا بیان چل رہا تھا، یہ آیات اسی کا تتمہ ہے، اور حج کا جو آخری عمل ہے گویا وہ رمی ہے، کنکریاں مارنا۔ یہ 3 دن تک ہوتا ہے۔ ایک تو 10 ذوالحجہ کو پہلا دن ہوتا ہے کنکریوں کا، اور اس کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ مزدلفہ سے جب واپس آئیں تو وقوف کرنے کے بعد صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، مزدلفہ میں مستحب ہے اول وقت میں، اس کے بعد وقوف ہوتا ہے، اور وقوف کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں بھی ایک دعا کا خاص مرحلہ ہے، موقع ہے، اس موقع پر بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دوبارہ مینا، اور مینا آ کر جو پہلا کام ہے وہ کنکریاں مارنا ہے۔ تو ان کنکریوں کا وقت جو ہے وہ تو دن کے شروع ہی سے ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی ہے، سر منڈانا ہے، تو اس کے بعد پھر طواف زیارت ہوتا ہے۔ پھر ابھی 2 دن اور کنکریاں باقی ہوتی ہیں، ایک 11 ذوالحج کو اور ایک 12 ذوالحج کو۔ البتہ ان 2 دنوں کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو ان 2 دنوں میں مینا میں ہی رہنا ہوتا ہے، خیموں میں ہی رہنا ہوتا ہے، کوئی خاص اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں سوائے رمی کے، باقی اپنا ذکر، تلاوت، نفل، دعا، رحمت کے دن ہیں، برکت کے دن ہیں۔ البتہ تیسرا دن جو ہے وہ جو 13 ذی الحج کا بنتا ہے، یا چوتھا دن بنتا ہے اگر 10 سے آپ ابتدا لیں، تو اس کے اندر اگر کوئی بندہ 12 کی رات کو وہیں ٹھہر گیا، مینا کے اندر ہی ٹھہر گیا، اور وہ مکہ مکرمہ نہیں آیا، تو پھر اس کو جو اگر صبح وہاں ہو گئی، 13 کوئی صبح اگر وہاں مینا کے اندر ہو گئی، تو اس کو پھر 13 کی بھی کنکریاں مارنی پڑیں گی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ وقت گنجائش ہے کہ وہ فجر کے بعد بھی مار سکتا ہے اور مار کر واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ حج کے گویا کہ آخری فعل ہے کنکری مارنا، اس کے بعد حاجی فارغ ہو جاتا، اور اب پھر وہ وطن واپس لوٹے یا وہاں قیام کرے، کچھ بھی کرے، اب اس کے حج کے افعال میں سے کوئی فعل اس کے ذمے باقی نہیں ہے۔ طواف زیارت جو فرض تھا وہ بھی ہو گیا، اور یہ کام بھی ہو گئے۔ ہاں البتہ اسی میں جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ کی یاد، وذکر اللہ، آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کے اندر انہی دنوں کا بیان ہے کہ چند دن ہیں۔ فرمایا حج کے جو چند دن ہیں، احرام باندھنے سے لے کر 8 ذی الحج سے لے کر اب تک کے جو 5 دن بنتے ہیں حج کے، تو ان کے اندر اللہ کو یاد کرو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو ان دنوں کو فرمایا کہ اب اللہ کی یاد میں گزارو، اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ حاجی جو یہاں سے جاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے لگا کر
اور اتنی قربانی سے پتہ نہیں اولاد نے یا خود بھی اور اولاد نے بھی کتنی قربانی سے، کتنی محنت سے، مشقت سے، کیونکہ حلال کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا، جو ہے وہ پیسہ پائی جوڑ کے اکٹھا کیا ہوتا ہے اور وہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر تھوڑا سا وقت لے کر جاتے ہیں، تو اس وقت کو بھی اگر ضائع کر دیا اور ان مشغلوں میں لگا دیا کہ جو کام یہاں بھی ہو سکتے ہیں، تو کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے۔ ایک تو یہاں سے اتنا کچھ لگا کر گئے، دنیا کا پیسہ مال دولت لگا کر گئے، اور دوسرا وہاں جو وقت ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ تصور نہیں کر سکتا انسان اس کو، کہ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کی ایک نماز جو ہے وہ 1,00,000 سے ضرب کھاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جیسے ایک نماز 1,00,000 سے ضرب کھاتی ہے، تو صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عمل میں یہی فضیلت ہے۔ ذکر کریں گے تو وہ بھی 1,00,000 کے برابر، قرآن پاک اگر ایک آدمی تلاوت کرتا ہے تو وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ تو اس وقت کو برباد نہ کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ بہت افسوس کی بات دیکھنے میں آتی ہے بعض دفعہ کہ وہاں بیٹھ کر، چونکہ یہ ایک المیہ ہے کہ آدمی یہاں کی زندگی جس طریقے سے زیادہ گزارتا ہے وہاں جا کر بھی اسی چیز میں دل لگے گا۔ اگر یہاں کی زندگی ایسی گزاری بھی ہے، حج سے جانے سے پہلے اس نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا ہے کہ وقت ضائع کرنا اسے گوارا نہیں ہے، فضول گپ شپ میں، لا یعنی میں وقت خرچ کر دینا، تبصروں میں وقت خرچ کر دینا، یہ ضائع چلا جاتا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو وہاں جا کر بھی آسانی رہتی ہے اگر یہاں مزاج اور عادت بنا لی ہے، لیکن اگر یہاں مزاج اور عادت نہیں تو وہاں پھر مارے باندھے کے بڑا مشکل ہو جاتا۔ پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیت اللہ سامنے ہے اور مسجد حرام ہے، مطاف ہے، اور وہاں بھی بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہے یہاں کی کوئی سیاست پہ تبصرہ کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے گھریلو کو کاروبار پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ ابے اللہ کے بندو، اس جگہ بیٹھ کر مسجد میں تو دنیا کی بات کرنا ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ قیامت کی علامات میں سے کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہیں وہ دنیا کے تذکرے چھیڑیں گے آ کر۔ یہاں تو مسجد تو اس کام کے لیے نہیں ہے، اور پھر وہ مسجد اور پھر وہ جگہ، وہ وقت اور وہ مقام، اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ احساس نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس طرف دھیان دلا رہے ہیں۔ پیچھے بھی 2 دفعہ کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور پیچھے بھی کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، بلکہ 4 دفعہ ہو جاتا ہے اسی ایک رکوع کے اندر۔ حج کے جہاں احکامات بیان ہو رہے ہیں وہاں 4 دفعہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، جیسے اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو ایسے اس کی جگہ اللہ کو یاد کرو۔ اور آج کی آیات میں بھی یہ پھر دوبارہ خلاصے کے طور پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ چند تو دن ہیں گنتی کے۔ اگر حاجی حج پہ گیا تو 40 دن لے کر گیا، تو 40 دن کون سا بڑا کام ہے، ادھر گئے اور واپس آ جاتے ہیں واپس پلٹ کر، یا عمرے پر گیا تو 15-20 دن لے کر گیا ہے تو وقت گزرتے دیر ہی نہیں لگتی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کے بندو اللہ کی یاد کر لو، چند ہی تو دن ہیں گنتی کے، ان دنوں کو بھی اگر تم گزار دو گے ادھر ادھر میں تو بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ کہ وہ مثال دیتے ہیں ہمارے کچھ جو ہے وہ یہ رائے کے اندر ایک بزرگ ہیں، وہ تعلیم کے بعد کہا کرتے تھے کہ بھائی رائے میں آئے ہو یا بستی نظام الدین میں آئے ہو، تو فرماتے تھے بستی نظام الدین جو ہندوستان میں ایک مرکز تھا، اس میں ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو بندہ بستی نظام الدین میں آ کر یہاں کے اعمال میں شریک نہیں ہے وہ اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے، وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں آیا ہوا نہیں ہے، اس کی حاضری نہیں ہے، کیونکہ جس کام کے لیے ہے اس کام میں نہیں لگا ہوا، وقت ضائع کر رہا ہے اپنا اور اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے کہ میں آیا ہوا ہوں۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو گھر بار چھوڑا رائے کے لیے اور رائے کو چھوڑ دیا چائے کی پیالی کے لیے، کہ گھر بار تو چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، پیسہ لگایا ہے، قربانی کی ہے کہ میں وقت لگانے جا رہا ہوں، وہاں عمل میں شریک ہوں گا، بیان سنوں گا، اللہ کی بات سنوں گا، دین کی بات سنوں گا، اور وہاں جا کے شیطان کیا کہتا ہے، چلو یار تھوڑی سی چائے پی لیتے، یعنی عین اس ٹائم پہ جب وہ سارا مکھن نکلنے کا وقت ہے
وہ کہتا ہے کہ چل چائے پی کے آؤ. یعنی ایک چائے کی پیالی کے لیے وہ بندہ اپنا اتنا سارا کچھ ضائع کر دیتا ہے. تو حاجی یہاں سے جاتا ہے اور لاکھوں لگا کے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے کہ چائنا کا مال بڑا سستا ہے بازاروں میں, تو چلو جا کے خریداری کر لیتے ہیں. جو چیزیں یہاں سے مل سکتی ہیں بھائی, پوری دنیا کے کونے کونے سے مل سکتی ہیں, اور وہاں جا کے وقت ضائع کر رہا ہے. اتنا وقت جو ہے اگر مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ میں گزارا ہوتا تو کتنی کمائی ہو جاتی. اپنے پلے سے ادھر سے بھی ضائع کیا, ادھر سے جا کے خرچہ بھی کیا اور وقت بھی ضائع کر دیا. تو یہ ہمارے ذرا دھیان کی چیزیں ہیں. ہم میں سے جس نے بھی جانا ہو یا اور لوگ جا رہے ہیں انہیں اس چیز کا دھیان کہ ذکر کی عادت ڈال کے جائیں یہاں سے. ذکر جو ہے اس میں بھی دل لگتا ہے, شروع میں نہیں لگتا انسان کا, عادت نہیں ہے نا. جب عادت بن جائے گی تو پھر ذکر کو چھڑانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وذکر اللہ, اللہ کی یاد کرو, ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو, اللہ اللہ کرو, اللہ اللہ کرو. حتیٰ کہ جب محرم جو ہے احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے سب سے افضل عبادت تلبیہ ہے. تلبیہ, لبیک اللہم لبیک, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو محدود وقت تک کے لیے ہوتی ہے. کچھ ہمارے حاجی جو ہیں وہ وہاں جا کر جب انتظار کرنا پڑتا ہے ایئرپورٹ پر, جدہ میں یا کسی اور جگہ میں, بسوں میں, تو پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ پریشان ہونے کی وقت نہیں ہے, بلکہ یہ تو کسی درجے میں خوش ہونے کا وقت ہے کہ تمہیں تلبیہ زیادہ پڑھنے کا موقع مل گیا. کیونکہ یہ تو جو ہی پہنچو گے بیت اللہ میں جا کر پہنچو گے تو تلبیہ تو ختم ہو جائے گا. ابھی آپ اگر تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہتے ہیں, کوئی ثواب نہیں ہے. ویسے اللہ کا نام لینے کا ثواب تو ہے, لیکن جو اس کا خاص فضیلت ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو خاص حالت میں ہوتا ہے, خاص وقت میں ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں بھی جا کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بس اپنے آپ کو ذکر میں انسان لگا دے. تو ذکر میں لگ جائیں گے ابھی سے تو وہاں جا کر بھی سہولت ہوگی. جب وقت نکل آتا ہے, نام نکل آتا ہے, وہ آ جاتی ہے سیٹ, تو پھر تو ہم اور تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. احرام لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو. یہ والی جو تیاری ہے نا کہ اپنا دل بھی کچھ تھوڑا سا اللہ کے گھر کے لیے بنا لو, یہ ابھی سے کرنا چاہیے, بہت پہلے سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہاں جا کے آدمی پورا فائدہ اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. آج کی آیات میں اسی چیز سے ابتدا فرمائی تھی کہ اللہ کی یاد کرو چند دن, یعنی چند دن کر لو تو باقی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرما دیں گے. جیسا وقت آدمی کا وہاں گزرے گا ویسے ہی وہ یہاں آ کر بھی گزرے گا, ویسی زندگی یہاں بھی گزرے گی. گویا کہ یہ جو مرحلے ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کہ جیسی حالت وہاں سے لے کر نکلے گا زندگی بھر اسی کی طرح گزارے گا. اگر وہاں جا کر بھی غفلت کی زندگی گزار آیا اور ذکر سے ہٹ کر زندگی گزار کے آیا اور گناہ لے کر آ گیا تو پھر یہاں آ کر بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ سنور جائے گا یا سدھر جائے گا. آگے پھر وہی حکم بیان ہوا جو پہلے ذکر کر دیا, فمن تعجل فی یومین, یعنی 11-12 کو جو بندہ رمی کر کے واپس آنا چاہے تو آ سکتا ہے, فلا اسم علیہ, اسے کوئی حرج نہیں ہے. ومن تأخر, جو 13 کو بھی وہاں رکنا چاہے تو رک سکتا ہے, فلا اسم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے لمن اتقا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ بار بار یہ حج کے موقع پر حالانکہ آدمی جاتا ہے تو یہ بار بار ہر آیت میں دیکھیں آپ, لمن اتقا, ڈرنے والا. آگے پھر فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور یہ یقین رکھو, انکم الیہ تحشرون. یہ اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ حج جو ہے یہ حشر کا منظر ہے, میدان محشر کا ایک نمونہ بھی ہے کہ جیسے پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ اٹھ کر جاتے ہیں اور صرف جو ہے وہ احرام ان کے پاس ہوتا ہے, بالخصوص میدان عرفہ کہ محرم ہیں, احرام کی حالت میں ہیں, 2 چادریں ہیں اور کوئی نہ تو وہاں وہ خیمہ ہے. عرفات کے میدان میں کوئی خیمے شیمے بھی نہیں ہوتے, وہ تو مینا میں ہوتے ہیں. تو وہاں تو بس میدان ہی میدان ہے, کھلا میدان ہوتا ہے. اور اب کچھ وہ سائے کا تھوڑا سا نظم کر دیا گیا, ورنہ عرفات میں سائے کا نظم بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنی چھتریوں سے انہی چیزوں سے سایہ کرتے تھے. تو یہ عربی جو گرمی ہے وہ عرب کی, تو یہ منظر ہے محشر کا کہ سب نے یوں ہی جمع ہونا ہے. تو اس دن کو سامنے رکھ کر آج اپنے لیے کچھ فیصلے کروا لو, اللہ سے مانگ لو اور گناہوں سے معافی مانگو.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات اچھی طرح دل میں بٹھاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں آج یہاں جمع کیا ہے، مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، دنیا کے مختلف خطوں سے اٹھ کے آئے ہو، ایسے ہی اللہ قیامت والے دن بھی تمہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہاں جمع کرے گا، اور اس دن پھر حساب کتاب جو آگے ہوگا سو ہوگا۔ یہ جو ہے حج کا تتمہ اس پر کیا اللہ نے، انکم الیہ تحشرون، کہ اس سے پیغام یہ حاصل کرو کہ تمہیں جمع ہونا ہے، یعنی وہی آخرت جو قیامت کا منظر ہے اور حشر کا منظر ہے وہ اللہ نے آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔